بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر وقت مسکراؤ، کیونکہ تمہاری تقدیر تمہارے رب نے لکھی ہے، تو پھر ڈر کیسا؟ جو ہوگا کمال ہوگا، نہ اس میں زوال ہوگا نہ کوئی سوال ہوگا، بس سب کچھ بے مثال ہوگا۔ انسان اپنی پوری زندگی میں کوشش کے باوجود بھی اجالا نہ لا سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن اندھیرے سے صلح نہ کرے۔ ہزاروں لوگوں میں سے اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو، مگر پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ انسان کسی بھی رنگ روپ یا ذات کا ہو، مگر پہچان اخلاق سے ہوتی ہے۔ دوست وہ ہو کہ جس کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں لیکن گفتگو نہیں ہو رہی، پھر بھی آپ خوش ہیں کہ وہ پاس بیٹھا ہے۔ اپنی مرضی سے دو چار قدم چلنے دے، زندگی ہم تیرے کہنے پر چلے ہیں برسوں۔ جھوٹ، جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیار ہیں۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو۔ یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ دوستی اور رشتوں کی گہرائی کا احساس الفاظ سے نہیں، برتاؤ اور رویے سے ہوتا ہے۔ پتوں نے جب بھی رنگ بدلا ہے، گرے ہمیشہ زمین پر ہیں۔ ماں کی آواز، ریسرچ کے مطابق اپنی ماں کی آواز سننا ذہنی دباؤ اور ٹینشن کو کم کر سکتا ہے، چاہے وہ ٹیلی فون پر ہی کیوں نہ ہو۔ حقیقی تعلق وہی ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج کے بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ خاندانی انسان نقصان اٹھانے کے باوجود وفادار رہتا ہے، لیکن منافق شخص ہمیشہ ذاتی فائدے کے لیے دھوکہ دیتا ہے۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام کا ہے۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ آدمی سے انسان تک آؤ گے تو سمجھو گے، کیونکہ چراغ کے نیچے روشنی نہیں ملتی۔ حق پر کھڑے ہونے کے لیے کلیجہ چاہیے، تلوے چاٹنے کے لیے تو زبان ہی کافی ہے۔ معافی کے حقدار غلطی کرنے والے ہوتے ہیں، چالاکی کرنے والے نہیں۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ زندگی بہت عجیب ہے۔ ہم کچھ نہیں لے کر آتے، پھر ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر سب کچھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کسی نے کہا، خدا نظر نہیں آتا۔ بس وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔
مجھے ان لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں جو مجھے پسند نہیں کرتے، مجھے مسئلہ ان سے ہے جو مجھے پسند کرنے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ مقصد مر جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ بے مقصد زندگی کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، موت سے بدتر ہے۔ الحمدللہ، مسکرائیں اور کہیں الحمدللہ، آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ جب پانی کہاوت، جب گرمی گزر جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ ٹھوکریں آپ کو مضبوط بناتی ہیں، ہر تکلیف آپ کے لیے مشعل ہے۔ میں ایسے رشتوں کو نہیں مانتا جو دکھ درد میں سہارا دینے کے لیے تو غائب ہوں، لیکن تانا دینے کے لیے سب سے آگے نظر آئیں۔ روسی کہاوت ہے کہ ملاقات کے صرف دو ہی معیار ہوتے ہیں، خون ملتا ہے یا خیالات۔ گھر کا خراب بستر ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے، اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے، لہٰذا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ پتہ ہے خوش بختی کیا ہے؟ خوش بختی یہ ہے کہ آپ کا نام روزانہ کسی نہ کسی کی دعا میں ہو اور آپ کو اس کا علم بھی نہ ہو۔ میرا اللہ کہتا ہے، اگر میں اپنے بندے کو بتا دوں کہ میں نماز میں کیا دیتا ہوں تو وہ کبھی سلام نہیں پھیرے گا۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ مسکرایا کریں، ضروری نہیں زندگی کی ہر خواہش پوری ہو۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لیں۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر یقین رکھیں جس کے اختیار میں ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ اپنے لیے خود ہی مالی، خود ہی پانی اور خود ہی پانی کا چشمہ بھی بنو۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، وہ پتھروں سے مانگتے ہیں اپنی مرادیں۔ اقبال، ہم ان کی امتی ہیں جن کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ لوگ ڈھونڈتے رہ گئے کامیابی کو، موزن ساری عمر کہتا رہا حیا علی الفلاح۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں تو یہ بھی جان لیں کہ آپ کا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ زندگی کی ریاضی میں سب سے آسان کام کسی کو ضرب دینا ہے اور سب سے مشکل خود کو تقسیم کر کے چلنا ہے۔ زندگی شروع ہوتی ہے رشتوں سے، رشتے شروع ہوتے ہیں پیار سے، پیار شروع ہوتا ہے اپنوں سے، اور اپنے شروع ہوتے ہیں آپ سے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، اور شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ سنہری بات، آپ کب صحیح تھے یہ کوئی نہیں یاد رکھتا،
لیکن آپ کہاں غلط ہو یہ بات کوئی نہیں بھولتا۔ لوگوں کے حصے کی خوشیوں پر حسد نہ کریں، کیونکہ آپ نے ان کے حصے کا غم تو دیکھا ہی نہیں۔ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحم، شفقت اور محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد، بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔ ختم کرے یہ مایوسی اور سب نفرتیں۔ دل خدا کا گھر ہے، کوئی ابلیس کا ٹھکانہ نہیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔